السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 163، سورہ النساء، آیت 77 تا 79، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ آپ نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے۔ جو متقی بنے اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے
موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہیں کہ کوئی بات سمجھیں۔ جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالی کافی گواہ ہے۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف کے، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، کفو، تم روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھ، وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم دو زکوٰۃ، فلما، پھر جب، کتبا، لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنا، اذا، تب، فریقن، ایک فریق، منہم، ان میں سے، یخشونا، وہ ڈرتے تھے، الناس، لوگوں کے سے، خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی مانند، او، یا، اشدہ، زیادہ سخت، خشیتاً، ڈرنا، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں، کتبتا، تو نے لکھا، فرض کیا، علینا، ہم پر، القتال، لڑنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک مدت قریب تک، قل، کہہ دیجئے، متاع، فائدہ، الدنیا، دنیا کا، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہت بہتر ہے، لمن، اس کے لیے جس نے، اتقی، تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا، دھاگے برابر، اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم ہوگے، یدرککم، پا لے گی تمہیں، الموت، موت، ولو، خواہ، کن تم ہو تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِنْ، اور اگر تصبہم، پہنچے ان کو، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، تو کہتے ہیں، ہذہ، یہ، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِنْ، اور اگر تصبہم، پہنچے ان کو، سیئہ، کوئی برائی، یقولو، تو کہتے ہیں، ہذہ، یہ ہے، من عندک، تیری طرف سے ہے، قل، کہہ دیجئے، کلن، سب کچھ، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا، لا یکادون، نہیں قریب کے، یفقہون، وہ سمجھیں، حدیثا، بات کو، ما، جو، اصحابہ کا، پہنچے تجھ کو، من حسنۃ، کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما، اور جو، اصحابہ کا، پہنچے تجھ کو، من سیئہ، کوئی برائی، فمن نفسک، تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے، وارسلناک، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، شہیدہ، گواہ۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے قتال یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق بیان فرمایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جہاد فرض کیا گیا، جب قتال فرض کر دیا گیا، تو کچھ لوگوں کو ڈر محسوس ہونے لگا، کچھ لوگوں نے ڈر میں آ کر یہ کہہ دیا کہ
کہ یہ جہاد، یہ قتال کیوں فرض کر دیا گیا، یعنی اتنی جلدی کیوں فرض کر دیا گیا؟ جب تک مسلمان مکہ میں تھے، مکہ میں ابو جہل اینڈ کمپنی نے خوب تکلیفیں مسلمانوں کو دیں، اور مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنا ہے، ابھی جوابی حملہ نہیں کرنا، ابھی لڑائی نہیں کرنی، جہاد ابھی نہیں کرنا۔ اور مسلمان مکہ میں ابو جہل اور اس کے لوگوں کا، کافروں کا، سرداروں کا ظلم و ستم سہتے رہے۔ بالآخر ہجرت کی اجازت ملی اور مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑا اور ہجرت کی، اور پیارے نبی علیہ السلام بھی بحکم ربی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو پہنچتے ہیں۔ اب جب مسلمان مدینہ میں آئے تو یہاں بھی شروع کے اندر لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہوئی۔ مسلمان مکہ میں یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی جواباً لڑائی کی اجازت ہو، مدینہ پہنچ کر بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی لڑنے کی اجازت ہو اور ہم بھی جواب کے اندر ان پر حملہ کریں اور ان کے اوپر ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ لیکن جب قتال اور جہاد فرض کر دیا گیا تو اب ان لوگوں نے اس پر ڈرنا شروع کر دیا گیا، اور یہ کہ اتنی جلدی یہ لڑائی اور جہاد کیوں فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر یہی ہوا کہ میدان احد کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین اپنے کئی سارے 300 کے قریب اپنے بندے لے کر میدان احد سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا، قتال اور جہاد کو اس کی فرضیت آنے کے بعد ڈرنا کہ کہیں مر جائیں گے، تو موت نے تو اپنے وقت پر آنا ہی آنا ہے۔ کوئی بندہ بند قلعوں کے اندر موجود ہو، کوئی بندہ بند عمارتوں کے اندر اپنے آپ کو، مضبوط عمارتوں میں، مضبوط قلعوں کے اندر ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، آسمان میں ہو کہ زمین میں ہو، تری میں ہو کہ خشکی میں ہو، جب موت نے آنا ہے تو وہ آنا ہی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ لڑائی لڑیں گے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، قتل وہی ہوگا، شہید اسی نے ہونا ہے جس کی زندگی پوری ہو چکی ہو، جس کی زندگی ابھی باقی ہے۔ وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہزاروں لڑائیاں لڑتا رہے، لیکن جب اس کی موت کا اور اس کی زندگی کے خاتمے کا وقت آئے گا تو موت نے یا شہادت نے تب آنا ہے، موت اپنے وقت سے پہلے آنے والی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان، یہ دنیا یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر بکری کا ایک مرا ہوا بچہ اور وہ بھی نامکمل اور ادھورا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے لینا پسند کرے گا؟ سب نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور گھٹیا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اور رہ گئی آخرت، وہ تو سبحان اللہ ہے متقیوں کے لیے، اور متقیوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں، کسی پر ذرہ برابر، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کل بچپنا تھا، پھر جوانی آئی، اب بندہ جب 40 کو اپ ہوتا ہے تو سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، لو جی بڑھاپے کی شروعات، اور بڑھاپے کی باؤنڈری میں بندہ داخل ہو چکا۔ کچھ عرصے بعد گوڈے گٹھے سب کھڑکنے لگ جاتے ہیں، اور آنے والے ہر دن کے ساتھ ساتھ بندہ تنزلی کمزوری کی طرف ہی جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اور جنت کی زندگی تو سبحان اللہ، اس زندگی کا کیا ہی کہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا
جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے اور اس کی انگلی پر تھوڑی سی نمی، تھوڑا سا پانی لگ جائے، فرمایا ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو اتنی معمولی سی ہے کہ سمندر میں انگلی ڈالیں اور تھوڑی سی انگلی آپ کی تر ہو جائے، اس پر نمی آ جائے، پانی آ جائے۔ اب سمندر کتنا بڑا ہے نا، اور یہ جو میری انگلی تر ہوئی ہے پانی ڈبونے میں، اس پر کتنا پانی ہے۔ تو یہ ہے دنیا اور آخرت کی مثالوں۔ صحیح مسلم 2858۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری اور دنیا کی مثال ہے، میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی، ترمذی 2377۔ تو یہ ہے دنیا۔ اور فرمایا کہ جب موت نے آنا ہے تو کوئی بندہ مضبوط عمارت، مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لے، ملک الموت یہ جہاں بھی ہوگا پہنچے گا اور اس کی روح کو قبض کرے گا۔ موت کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر، سورہ الجمعہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو گے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے۔ اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ اور شاعر نے کیا کہا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک کو پینا ہے، ہاں جی، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، موت کا پیالہ ہر ایک نے پینا ہے۔ موت سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ صرف اللہ حی قیوم، اس کو موت نہیں ہے، اس کو موت نہیں آنی۔ باقی اللہ رب العالمین کے ماں سوا، تو اس کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید یہ بڑی خوبصورت سورت، ویسے اللہ کا پورا قرآن ہی خوبصورت ہے۔ سورہ الرحمن اللہ رب العالمین اس مبارک سورت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے فنا ہونا ہے، سب نے مرنا ہے، اور موت سے بچنے والا کوئی نہیں، جو بھی ہے اس نے فنا کا شکار ہونا ہے۔ اگر کوئی ذات بچے گی تو وہ صرف رحمان کی ذات ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز جو اس پر یعنی زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی موت سے پاک ہے، باقی سب نے مرنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، مرنے کو کیا خیال ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مرا کہ نہ مرا؟ مر گیا نا۔ تو کیا عبداللہ بن ابی ابن سلول اوت سے پیچھے رہ کر اپنی جان بچا پایا؟ نہیں بچا پایا۔ ایک اس منافقوں کے سردار کا مرنا ہے، اور سبحان اللہ
ایک احد کے شہداء کا شہید ہونا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جابر کے والد کو اس سے کلام کیا، شہداء سے کلام کیا کہ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو۔ جب شہداء نے دیکھا کہ اللہ نے پوچھے بغیر نہیں چھوڑنا تو فرمایا پھر دنیا میں جانا چاہتے ہیں، تیری راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، کیوں کہ جو ہم نے یہاں لذت دیکھی، جو جہاں ہم نے جنت میں مزہ دیکھا، اللہ نے فرمایا تمہارا یہ میں پیغام مجاہدوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس لیے موت سے بچنا کوئی نہیں ہے۔ منافقوں کی بد خصلتوں میں سے ایک تو جہاد سے جی چرانا تھا، اور اسی طرح اگر کوئی فتح اور نصرت اور غلبے والا معاملہ ہوتا تو کہتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کبھی کوئی جنگ کے اندر معاملہ جو ہے وہ نقصان کا ہوتا کہتے کہ یہ تو پیغمبر اور مسلمانوں کی غلط تدبیر تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔